الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اس کی نا ایکو آف کر دے، یہ جو آواز دو بار آتی ہے نا ایک ساتھی آواز ہو جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب کسی کے ایک سنگل نہیں ہوئی نا، جب کسی کے یہ سنگل تو نہیں ہوئی، جب کسی کے میں چپ کر جاتا، یہ دو تین بار آتی ہے، سنگل کا مطلب تو ایک ہوتا ہے۔ جب کسی کے لبوں پر، ہاں اب ایک ہو گیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ جب کسی کے لبوں پر حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو اہل ایمان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ میرے حضور علیہ السلام کا ذکر ہے بھی تو اتنا ہی میٹھا۔ میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا اگر تم ساری دنیا کے شہد اکٹھے کر کے نچوڑ دو، اتنا رس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر کی توفیقات عطا کی ہیں۔ ایک دن کا میلاد کیا ہے، ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑھے جائیں تو پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا کرم ہوا، ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ یار اللہ نے اپنا محبوب ہی عطا کر دیا۔ محبوب تو کوئی کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ کتنا بڑا کرم ہوا کہ اپنا محبوب ہی عطا کر دیا۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا فخر ہے، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ 12 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے سروں پر نبوت کے تاج سجے، خود نبی ہیں، خود پیغمبر ہیں، خود رسول ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس پیارے احمد کا امتی ہی بنا دے۔ ہم نے کوئی منت مانی، کوئی تمنا کی، کوئی آرزو کی، کوئی دیگ بانٹی نہیں۔ ہم پیدا ہوئے تو والد صاحب مسجد سے قاری صاحب کو بلا لائے، اور بات بھی محبت کی تھی تو انہوں نے کان قریب کر کے کہا، مبارک ہو تو بھی اسی آقا کا غلام بن کے آیا۔ میں کیوں نہ کہوں، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا فخر ہے، یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ آئیے چند لمحوں کے لیے حضور علیہ السلام کی سیرت کے ہی کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا، اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔
یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں؟ تو محبوب علیہ السلام کے بارے کسی نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے نا، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سنے۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جماعت سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا۔
یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آب دیدہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث سے شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں آ جاتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا ہے حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلنا محمد، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر میرے حضور کے صحابہ ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار
فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے جاؤ۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیما اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچا ہے رسول، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے۔ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا تلواریں سونپ دی گئیں۔ حضرت شیما نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی۔ یہ آواز کانوں میں آئی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آگے، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ یہ چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کوئی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کے رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتے۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور خمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں،
اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے. حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بڑی عورت کا ذکر نہیں بھولے. فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو. جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا. کہا میں انہیں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا. خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی. فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو. لگی ہوئی تھی تو وہ بھی تو منزل پہ نہیں پہنچا. کوئی آغاز کی جھنڈیوں میں الجھ گیا اور اس نے آگے چلنا ہی گوارا نہیں کیا اور کوئی جھنڈیوں میں ہی اتنا کھو گیا کہ اس کو محبوب کی آنکھوں کے ٹھنڈ ویلے بھی آنکھ نہ کھلی. تو منزلیں کن کو ملیں گی؟ منزلیں ان کو ملیں گی جو صبح سویرے اٹھ کے سونے محبوب پہ درود پڑھ رہے تھے, جو مسجدوں کی صفوں کے نمازی بھی تھے, جو کاروبار بھی 100% سچائی سے کرتے تھے, جو خیانت نہیں کرتے تھے, جو جھوٹ نہیں بولتے تھے, جو دھوکہ نہیں دیتے تھے, جو گھروں میں کسی کی بیٹیاں بہو بن کے بیٹھی ان کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھ رہے. وہ خاندان کو بھی جوڑ رہے تھے, وہ برادری کو بھی جوڑنا چاہتے تھے, وہ رشتے بھی نبھا رہے تھے. وہ بازار کی گلیوں سے بھی گزرے تو ان کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھی کیونکہ وہ تو منزلوں کی راہوں پہ چل رہے تھے. تو یہ کمکمے, یہ روشنیاں, یہ چراغ, یہ اجالے, یہ مٹھائیاں, یہ دیگیں, یہ پھول, یہ کلیاں, یہ مہکتے آنگن, یہ سب باعث برکت. لیکن یہ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی منزل نہیں. منزل کیا ہے؟ میں بات مکمل کروں. منزل میرے استاذ مکرم فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ, جناب یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا, نہ کسی کو پوچھنا پڑے, نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو, تمہاری وضاحت, شکل و صورت, چال ڈال, انداز معاشرت, طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے. مزہ تو اس بات کا ہے نا, ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑے ہم حضور کے عاشق ہوتے ہیں. کمال تو یہ ہے ہمارا کردار بھی تو بتائے. لطف تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دوستی کرے تو مطمئن ہو جائے. میں نے کسی پرائے سے دوستی نہیں کی, میں نے حضور کے غلاموں سے دوستی کی. کمال تو یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داری کرے تو مطمئن ہو جائے میری بیٹی کسی پرائے گھر میں نہیں بیٹھی, حضور کے غلاموں کے گھر میں بیٹھی. کمال تو یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کاروبار کرے تو مطمئن ہو جائے مجھے کبھی دھوکہ نہیں ہوگا. کوئی پوچھے گا نا جناب آنکھیں بند کر کے اتنا اعتماد کیوں, تو مزہ اس دن آئے کوئی کہے یار میں نے کسی پرائے سے کاروبار تھوڑی کیا, میں نے دو جہاں کے سردار کے امتیوں سے کاروبار کیا. مزہ تو اس بار کا, اور میں نے ان سے کاروبار کیا ہے کہ جن کے نبی کو کافر بھی کہتے تھے, صادق بھی تو ہے, امی بھی تو ہے. کمال تو یہ ہے نا, کمال تو یہ ہے. دیکھو یہ میرے حضور علیہ السلام کی سیرت ہے نا. جب آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا, ننگی تلواریں لے کر خون کے پیاسے جان کے درپے لوگ حضور کے گھر کے باہر کھڑے, لیکن آقا کریم علیہ السلام کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ لوگ میرے گھر کے باہر تلواریں لے کر آ گئے, بلکہ محبوب علیہ السلام کو فکر کیا ہے؟ حضور کو فکر یہ ہے ان کی امانتیں میرے پاس ہیں اور یہ اتنے نادان ہیں کہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں, اور ادھر رب کا حکم بھی ہے کہ محبوب جلدی شہر مکہ چھوڑیے اور ہجرت کر کے مدینے پہنچی. ایک لمحے کے لیے کسی شخص کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ حضور یہ تلواریں لے کر ہمیں شہید کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کی امانتیں واپس کرنے کا سوچ رہے ہیں. کسی شخص کے دل میں خیال نہیں آتا, بلکہ حضور بلاتے ہیں, مولا کائنات سے فرماتے ہیں
علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دیں، یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کر دیں۔ یار کن کی امانتیں؟ جو رب کو نہیں مانتے، جو رسول اللہ کو معاذ اللہ صرف ایمان نہیں اب جان کے دشمن بھی بن چکے، میرے حضور ان کی امانتیں واپس کر رہے۔ کن کی امانتیں؟ یار جو ابو جہل سے اتنا مخلص ہو چکا تھا کہ اس کے کہنے پر تلوار لے کر حضور کے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یار جو ابو جہل سے اتنا مخلص تھا وہ پھر اپنی امانتیں ابو جہل کے گھر میں کیوں نہیں رکھواتا؟ وہ اپنی امانتیں ابو لہب کے گھر میں کیوں نہیں رکھواتا؟ اس لیے کہ اس کو بھی پتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ مکے میں کوئی دوسری آپشن ہوتی تو لوگ اس کے گھر امانت رکھواتے۔ ہمارا تو سگے بھائی سے بھی اختلاف ہو جائے، ہم کہتے ہیں پہلے پیسے نکلوا لو باقی بات میں کریں، لیکن کسی شخص کو ایک لمحے کے لیے خیانت کا خیال نہیں آیا۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا یہ دھوکہ نہیں دیں گے۔ ہم مذہب کا انکار کیا لیکن ہم حضور کی ذات کو جانتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا 1 روپیہ بھی کم ہو۔ تعلیمات تو یہ تھی کافر کی امانت بھی تمہارے پاس ہے، تم نے خیانت نہیں کرتی۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے؟ بہنوں اور بیٹیوں کا وہ حق جو رب نے قرآن اور شریعت میں بیان کیا، ہم تو وہ حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ میلاد ہم کروا رہے ہیں، جھنڈیاں ہم نے لگائی ہیں، کمکمیں روشن ہیں، لیکن بہنوں اور بیٹیوں کو اگر حق دینے کے لیے ہم تیار نہیں، اور میلاد اس رسول کا منا رہے ہیں جنہوں نے کافروں کی امانتیں بھی واپس لوٹائی تھی، تو پھر مجھے اور آپ یہ جھنڈیاں پھر پوچھتی ہیں نا مجھ سے، یہ کمکمیں پھر ہم سے سوال کرتے ہیں نا، یہ مہکتے پھول پھر ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ صاحب تم نے سب کچھ کیا لیکن لطف نہیں آیا، تیرے کردار میں حضور کی سیرت نہیں تھی، پیغام کا لطف آتا اگر تو روحوں میں حضور کا پیغام اتارا ہوتا، تو پھر مجھے اور آپ کو اس پر بھی آنا ہوگا، اور یہی نجات ہے، یہی فلاح ہے، اور یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ دیکھیے یہ میرے حضور علیہ السلام کی سیرت ہے نا، شخص کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہے، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں کافروں نے پکڑ لیا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں مدینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ چھوڑیں گے، تمہارا سامان واپس کریں گے۔ وہ کیا شرط ہے جناب؟ کہا کہ وعدہ کرو جا کے مدینے میں اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوگے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، انہوں نے سامان واپس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے مدینہ المنورہ میں پہنچے، یہاں صحابہ بدر کی تیاریاں کر رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 تلواریں، یہ کل کائنات ہے، 313 کی مٹھی بھر جماعت، ایک ایک شخص کی ضرورت ہے۔ حضرت حذیفہ بھی جذبہ شوق شہادت رکھتے تھے، جلدی جلدی گھر گئے، جا کے سامان رکھا، تیاری کر کے آ کے اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میرے حضور علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ حذیفہ بن یمان بھی تشریف لے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بلایا، اور حضور میں حذیفہ ادھر کافروں سے وعدہ کیا تھا نا کہ جا کے جنگ میں شامل نہیں ہوں گا۔ عرض کی حضور وعدہ کیا تھا۔ فرمایا حذیفہ پھر آپ یہاں کیوں آ گئے؟ آپ واپس چلے جائیے۔ عرض کی حضور وہ تو کافر ہے۔ حضور میں ہاں حذیفہ، میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے وہ بنیاد جس پہ حضور نے امت کو کھڑا کیا تھا۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے۔ یہ حضور اسلام کا مزاج ہے نا، یہ معیار دیا۔ جب فاطمہ مخزومیہ نامی عورت نے چوری کر لی، بڑے خاندان کی عورت تھی، مقدمہ میرے حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچا، کسی شخص نے ہمت کر کے سفارش کر دی، عرض کی حضور یہ بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو پورے خاندان میں معاشرے میں اس کی رسوائی ہوگی۔ میرے حضور علیہ السلام کا رنگ سرخ ہو گیا۔ فرمایا کیا بات کرتے ہو؟ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں محمد ان کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ یہ ہے اسلام جس بنیاد پہ حضور اسلام نے کھڑا کیا۔ تو ہمیں یہ تاکید کی گئی کہ ہم نے معاشرت کو بھی سنوارنا ہے، اور یہ سفر باعث برکت، یہ کمکمیں، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگے، لیکن صاحبو باعث برکت ہونے کے باوجود اس کو منزل نہ سمجھ بیٹھنا۔ یہ آغاز ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ استقبال ہے۔ منزل محبوب علیہ السلام کی تعلیمات، منزل ان کی سیرت، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں
اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیقات عطا فرمائے۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وعدہ پورا کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کا حق یقیناً کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، اور میں تو مختصر وقت کے لیے آپ کے پاس آیا۔ آپ لوگوں نے اتنے خوبصورت ماحول میں اتنے لوگوں کو جمع کیا، اور مجھے بھی شرف سعادت نصیب ہوا کہ میں اس کار خیر کا حصہ بنا۔ اللہ میزبان کی، منتظمین کی جملہ کاوشوں کو ثمر بار فرمائے۔ وآخر